بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی ایک عظیم سورت ہے۔ اس کی شان نزول کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جب اللہ نے اس سورت کا نزول فرمایا، شیطان کو بہت دکھ ہوا، گہرا رنج ہوا، اسے اتنی تکلیف ہوئی کہ اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہوا، چلاتا ہوا بھاگنے لگا۔ فرشتے بھی حیران ہو گئے کہ اسے کیا ہو گیا، تو پتہ چلا کہ اللہ نے جو اس صورت کے اندر ایمان والوں کے لیے عظمت رکھی ہے، جو اس صورت کے اندر ایمان والوں کے لیے فائدے رکھے ہیں، جو عزتیں، مرتبے اور بلندیاں عطا کی ہیں اس کی برکت سے، وہ شیطان برداشت نہ کر سکا۔ وہ روتا چلاتا بھاگتا رہا کہ ایمان والوں کو اتنی عظمتیں، اتنی برکتیں اس کی وجہ سے کیوں مل گئی؟ کیونکہ وہ بدترین قسم کا ازلی ابدی دشمن ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ ایمان والے کامیاب ہوں، وہ اللہ کے نیک اور صالح بندے بن کر جنت کے حقدار بنے۔ اس لیے اسے دکھ ہوا، رنج ہوا۔ اس صورت کے اندر اللہ نے اتنے بڑے فائدے رکھے، اس صورت کا نام سورہ شفا بھی رکھ دیا گیا۔ ہر طرح کی بیماری کے لیے اس کے اندر شفا ہے۔ اس کے اندر محبت اور اخوت کا اتنا اونچا معیار رکھ دیا، جائز قسم کی محبت جس سے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، محبت کے بڑے درجے ہوتے ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ اللہ کی ذات سے محبت ہے، اپنے پیغمبر اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے عقیدت اور محبت حد سے زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میرے ساتھ اپنے ماں باپ اور اولاد سے بڑھ کر محبت نہ ہو جائے۔ اور یقیناً ہماری اس محبت میں کوئی شک نہیں، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں محبت ہے، وہ والدین اور اولاد سے بڑھ کر ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کی محبت، اس محبت پہ بھی اللہ راضی ہوتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسے لوگ جو اکثر میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کرتے رہتے ہیں، نفرتیں کرتے ہیں، اس سے اللہ کی سخت ناراضگی ہوتی ہے۔ یہ بڑا پاکیزہ رشتہ ہے، بڑا مقدس رشتہ ہے، یہ محبت اور اخوت سے یہ رشتہ طے ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر سے گھر تشریف لائے، ابھی باہر کے دروازے میں تھے، دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک پیالے میں پانی پی رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ پانی تھوڑا سا میرے لیے بھی بچا کے رکھنا۔ جب قریب آئے، پیالہ ہاتھ میں لیا، پھر پوچھا، اے حمیرہ، آپ پیار سے حمیرہ بھی کہا کرتے تھے، کہ آپ نے یہ پانی کس طرف سے منہ لگا کے پیا؟ جہاں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ لگا کے پانی پیا، اسی جگہ سے آپ نے بھی منہ لگا کے پانی پیا۔ یہ محبت کی علامت ہے، یہ ہمیں سبق سکھا دیا، یہ ہمیں تعلیم سکھا دی۔ اپنے رشتہ داروں سے محبت رکھو، کیا ہوگا؟ زندگی کے اندر برکت ہوگی۔ یہ ساری تعلیم اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھائی، اور یہ سارا سبق سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ پھر اس کی سب سے بڑی عظمت جو کچھ پورے قرآن کے اندر ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک جو کچھ قرآن میں ہے، وہ سارے کا سارا خلاصہ اور نچوڑ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ اسی لیے نماز کے اندر اس کا پڑھنا ضروری قرار دیا، تاکہ ہر وقت پورے قرآن کا خلاصہ ذہن کے اندر حاضر رہے۔ پورا قرآن کریم ہر نماز میں نہیں پڑھا جا سکتا، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پورے قرآن کا خلاصہ ذہن کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ مختصر میں نے اس کی فضیلت بتائی، اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی فضیلت پہ بات کروں تو گھنٹوں اسی پہ لگ جائیں گے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، چکھنے کے لیے تھوڑی سی چیز چکھی جائے تو ساری چیز کے ذائقے کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب تھوڑی سی تعریف سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کتنی عظمت والی یہ سورت ہے۔ اب اس کے فائدے سنیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ، عظیم قسم کا فائدہ، اگر آپ کسی رنج و غم کے اندر مبتلا ہیں، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، چلتے پھرتے اس کا ورد جاری رکھیں۔ کوئی گننے کی ضرورت نہیں، شمار کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا وضو ہے تب بھی پڑھتے رہیں، وضو نہیں تب بھی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ اس کے پڑھنے کی برکت سے رنج و غم کو دور کر دیں گے، پریشانیوں کو ختم کر دیں گے۔ اگر زوجین کے درمیان محبت نہیں ہے، نفرتیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، 21 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ نفرت محبت میں بدل جائے گی، نفرت ختم ہو جائے گی، پاکیزہ اور نورانی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ اگر کسی میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے دونوں کھا لیں تو اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا، محبت کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی بہت بڑی مشکل درپیش آ گئی ہو، اس مشکل کشائی کے لیے، یعنی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے آپ فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں۔ اس وقت تک یہ وظیفہ جاری رکھیں جب تک آپ کی مشکل حل نہیں ہو جاتی۔ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ کی مشکل اللہ اپنی رحمت سے اور اس سورت کی برکت سے حل فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مبارک پاکیزہ نورانی ارشادات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔